بی بی یا جد الحسن والحسین۔ آج کے ہمارا جو موضوع ہے عقائد کے حوالے سے بڑا ہی مشہور و معروف موضوع ہے، اور اکثر آپ حضرات کے سماعتوں میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ یہ سوال اکثر سنا ہوگا آپ نے، اور اس میں دو قسم کی آراء بھی ہمیں ملتی ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں، بعض وہ حضرات ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فقط بشر ہیں، نورانیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جو عشق کے اندر اس قدر غلو کر گئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کا ہی انکار کر دیا، اور کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ بشر نہیں تھے، فقط نور ہی نور تھے، سراپے نور تھے۔ دراصل یہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور و بشر، کہ ہاں ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا اور بشریت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کے انشاءاللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نورانیت اور بشریت کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ جو بشر ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو نور ہو وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نور ہو تو اس کی ضد بشر آتی ہے یا بشر کی ضد نور آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ اسکول کی چند کتابیں پڑھا ہوا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور روشنی کی جو ضد ہے، روشنی کا جو متضاد ہے، وہ کبھی بھی بشر نہیں آتا بلکہ وہ تو ظلمت آتی ہے۔ جہاں پر نور ہو وہاں پر ظلمت نہیں ہو سکتی، جہاں پر ظلمت ہو وہاں پر نور نہیں ہو سکتا۔ نورانیت اور بشریت یہ آپس میں جمع ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس پر بہت ساری مثالیں، لا یخفی ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام خلق نوری، فرماتے ہیں کہ اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ کون سی مخلوق ہے جی؟ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، یہاں تک کہ جو فرشتوں کی نورانیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں مع انہ تمثل فی صورت البشر فمن انکر بشریت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو کافر۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے، مشکات شریف میں دوسرے نمبر پر حدیث موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی دوسرے نمبر پر حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بالکل سفید ان کا لباس تھا اور بالکل کالے سیاہ گھنے ان کے بال تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے۔ جس طرح بندہ سفر کر کے آتا ہے تو کپڑوں پر ذرا گرد و غبار ہوتا ہے، بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، لگتا تھا کہ یہیں کہیں سے آئے ہیں، لیکن پورے مدینہ شریف کے اندر ہم نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنوں کو ملا کر بیٹھ گئے، حضور کی ران مبارک پر ایسے ہاتھ رکھ لیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرنے لگے۔ وہ حدیث بہت طویل ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب وہ چلے گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو نہیں پہچانتا، بلکہ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی ان کو یہاں پر نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جبریل تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت جبریل امین علیہ السلام جو سراپے نور ہیں، بشریت کا لباس اوڑھ کر آ جائیں، بشر بن کر آ جائیں، یا بشر کی صورت اختیار کر کے آ جائیں،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی ان کو نہ پہچان سکیں، اور جس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں کے اندر، حجابات کے اندر بھیجا ہے، بھلا ان کی نورانیت ہمیں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، فمن انکرا، پس کون بدبخت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرے گا یا بشریت کا انکار کرے گا؟ تو سن لو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کیا، کہا فقط نور ہے، فقط نور ہے، بشر نہیں ہے، فہو کافر، پس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر بھی بنایا ہے۔ ومن انکر نورانیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو ضال مضل، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کیا وہ خود بھی گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ ہے کہ جس کی گمراہی اس کی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جس کو تعلیم دیتا جائے گا اس کو بھی آگے گمراہ کرتا جائے گا۔ مت دلیل علی نورانیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور کی نورانیت پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل تو وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور آئے ہیں اور بڑی ہی روشن اور واضح کتاب آئی ہے۔ فرماتے ہیں المراد بالنوری، یہاں پر جو لفظ نور آیا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات شریف ہے، اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا، قضا فی تفسیر ابن عباس والرازی والطبری والجلالین والحازن والآلوسی وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے، یہ تفسیر حضرت امام فخر الدین رازی سے نقل ہے، یہی تفسیر حضرت امام طبری سے نقل ہے، یہی تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے، تفسیر خازن کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے سے تم ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک جائے گا، پھر حضرت علامہ آلوسی بھی نعوذ باللہ مشرک ہو جائیں گے، حضرت امام خازن، امام جلال الدین سیوطی، امام طبری، امام رازی، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نعوذ باللہ مشرک ہو جائیں گے۔ تمہارا فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ اب ذرا آگے سنیے اقوال المفسرین، مفسرین کرام جو اس بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابن عباس نے یہی فرمایا کہ نور سے مراد جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام رازی ان کی تفسیر کے اندر یہی بات موجود ہے، امام طبری اور جتنے حوالے ہم نے دیے ایک ایک کتاب کا حوالہ موجود ہے، ان تمام مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس لفظ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قدسیہ ہے۔ اب ذرا حدیث شریف کی طرف آئیے۔ سب فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث جس کو نقل کیا حضرت امام سیدی عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ہیں وقد خلق كل شيء من نوره صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما ورد به الحدیث الصحیح۔ فرماتے ہیں کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا سوال کرتے ہو، ہم نے ایک صحیح حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سرکار کی ذات تو وراء الورا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمک رہا ہے، اور اگر اس نورانیت کا انکار کرو گے تو پھر تمہیں اس پوری کائنات کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ اچھا، اگلی حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں، روى الحدیث المذکورہ استاذ الامام البخاری و مسلم الامام عبد الرزاق فی مصنفہ ونقلہ ائمۃ الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان دونوں ہستیوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث شریف کو روایت کیا، اور اس حدیث کو امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، علامہ زرقانی نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، اور حضرت امام بہقی نے تو اور بھی طرق کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا، یہاں تک کہ امام نظام الدین حسن نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کما قال اول ما خلق اللہ نوری، کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر فرمائی نوری، وہ میرا نور تھا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس میں حضرت علامہ ابو الحسن بن عبداللہ البکری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس کو فرمایا، اور حضرت امام سیدنا علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق نور حبیبہ قبل ان یخلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار والحجاب
وَاصْطَحَابَ آدَمَ وَحَوَّا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ عَامٍ۔ حضرت مولا علی نے تو کمال کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا سنیے اس دروازے کی برکت کیا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس کائنات میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ فاولو، پس سب سے پہلی چیز جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ اے لوگو تمہارے اور میرے حبیب کا نور پاک ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی پانی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، عرش کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، کرسی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، لوح کو، قلم کو، جنت کو، دوزخ کو، حجابات کو، یہاں تک کہ بادلوں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اور حضرت آدم اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہما ان دونوں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ 4000 کا لفظ اس روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے 40,000 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو آخری بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حدیث شریف بھی موجود ہے جس کو مکتوبات امام ربانی کے اندر روایت کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا اور باقی جتنے مومن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میرے نور سے پیدا کیا۔ اچھا جی، یہاں تک ہماری ایک بات تو مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو بات آتی ہے کہ نورانیت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، یہ بالکل محض وہم ہے، محض خیال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت میں شک ہو رہا ہے، خدا کی قسم میں ایک انسان بیٹھا ہوں، آپ ایک انسان بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم جو عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ہمارے اندر بھی نورانیت اور بشریت کو جمع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، بچہ جانتا ہے اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود یہ جسم مٹی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عجیب سا ذائچہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سائنس یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی مثل جسم بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اگر فقط مٹی اس کے اندر شامل ہوتی تو دنیا اس کی مثل بنا لیتی۔ دراصل اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا عکس اور اس کا پرتو جب ڈالا تو پھر یہ مٹی کا جسم ایسا جسم ہو گیا کہ اب کائنات کی کوئی طاقت اس جسم کی مثل بنانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روح کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا کہ روح کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب یہ آپ سے آ کر روح کے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو فرما دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت ہے، جب انسان پر پڑی تو اس کے اندر جان آ گئی اور روح آ گئی۔ اگر اس نورانیت کو نکال دیا جائے تو پھر انسان فقط مٹی کا وجود باقی بچ جائے گا، اس کے اندر جان تک باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ دیکھو بریلویوں کا عقیدہ ہے، ہم بریلوی تو ہوئے ہیں تقریباً 100 سال سے، 105 سال سے، 110 سال سے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ جن آئمہ کے ہم نے حوالے دیے حضرت عبداللہ ابن عباس اعلیٰ حضرت کے دور کے نہیں تھے بلکہ وہ صحابی تھے، اگر وہ فرما رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ان سے چلتا 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 آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ جس نے آج اس کا انکار کیا اس نے ہمارا انکار نہیں کیا، نہ ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انکار کیا، دراصل اس نے حضور کے صحابہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اگرچہ باتیں اس میں بہت ہیں، دلائل بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر وقت مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ زندگی رہی اور توفیق ملی تو اس موضوع پر مزید بھی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔